سال شروع ہو رہا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ اس سال کو نیا سال سمجھیں، آپ محرم کو نیا سال سمجھیں۔ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ پاک نے چاند کو علامت قرار دیا، اسی طرح سے سورج کو بھی علامت قرار دیا۔ کس چیز کی؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے چاند اور سورج دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان دونوں کے ذریعے سے تم سالوں کی تعداد جان سکو، تم دنوں کی تعداد جان سکو، اور تاکہ تم اپنے حساب و کتاب کر سکو۔ اس لیے ہم نے چاند سورج دونوں کو بنایا۔ ایک تو مقصد وہی ہے روشنی دینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد بتا دیا، گویا کہ چاند کو بھی حساب کے لیے وہ پیدا کیا گیا، سورج کو بھی حساب کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن اللہ پاک کے نزدیک محبوب صورت یہ ہے کہ آپ چاند کے ذریعے سے حساب کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ صورت یہی تھی کہ چاند کے ذریعے سے حساب کیا کرتے تھے، اس لیے کہ چاند سے حساب کرنا بنسبت سورج کے آسان ہے اور سہل ہے۔ اس طرح سے کہ سورج روزانہ ایک ہی حالت میں طلوع ہوتا ہے، ایک ہی حالت میں غروب ہوتا ہے، لیکن چاند ہر دن نئی حالت سے طلوع ہوتا ہے، نئی حالت میں غروب ہوتا ہے، ہر دن گھٹتا بڑھتا ہے، اور سورج تو ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ تو ہے نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا اس لیے چاند گھٹتا بڑھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم حج کے ایام تاکہ پہچان سکو، اور لوگ تاکہ حساب و کتاب کو یاد رکھ سکیں، اس لیے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ قمری حساب کو ہی مقدم رکھا ہے، اسی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حساب کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی اسی سے حساب چلتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ، یہی محبوب ہے۔ منع نہیں ہے اگر کوئی آدمی شمسی سے شمار کرتا ہے اور سورج سے اپنا حساب کتاب اور تاریخ شمار کرتا ہے، عیسوی سال شمار کرتا ہے، تو بھی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ قمری حساب کتاب کو رواج دیا جائے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قمری حساب کتاب یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیوں فرض کفایہ ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس لیے کہ حج کے موقع آتے ہیں، اس لیے کہ 10 محرم الحرام میں روزے کا حکم ہے، تو وہ جب ہی ہو سکے گا کہ جب آپ کو قمری تاریخیں یاد ہوں۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آج قمری کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، اگر کسی کو بھی نہیں پتا پھر سارے گناہگار ہوں، پھر سب گناہگار ہوں گے۔ اور اگر چند افراد اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو پھر سب سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس قمری تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کیا کہ اسی قمری تاریخ سے حساب کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحصی، ہم تو امی لوگ ہیں، لکھنا پڑھنا ہمیں آتا نہیں ہے، ہم حساب کتاب ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے حساب کتاب فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا او ہاکذا، آپ نے 3 بار انگلیوں 10 اس طرح سے پھیلائی، فرمایا مہینہ اس طرح سے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یعنی 30 انگلیاں ہو گئی۔ اور پھر ایک بار آپ نے ایک انگلی گھٹا دی اور فرمایا او ہاکذا، یا ایسے ہوتا ہے، یعنی 29 کا بھی ہوگا اور 30 کا بھی ہوگا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں کہہ دیتے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوگا یا 29 دنوں کا ہوگا تو تب بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن آپ نے انگلیوں سے کیوں اشارہ کیا؟ اس لیے اشارہ کیا تاکہ ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکے، جس کو حساب کتاب یاد نہیں ہے، جس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، گنتی نہیں آتی، اس کو نہ 29 کا پتہ نہ 30 کا پتہ، انگلیوں تو اندازہ ہے ہی ہے کہ اتنی موجود ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور سہل صورت فرمائی۔ اور آپ حیران ہوں گے، محدثین نے اس جملے سے، نبی علیہ السلام کی اس اشارے سے بے شمار مسائل کا استنباط کیا ہے کہ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسان انداز سے سمجھایا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنی ازواج کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ اس کو ایلا شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔
تو یہ ایلا ہوتا ہے. تو جب مہینے کے ایک مہینے کی قسم کھائی آپ علیہ السلام نے, اور جب 29 دن پورے ہو گئے تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے, تو صحابہ نے کہا اللہ کا رسول ایک دن تو باقی ہے, 30 تو ابھی نہیں ہوئے, مہینہ تو 30 کا ہے. تو پھر اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مہینہ ایسے 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 اور ایسے ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے, 30 کا بھی مہینہ ہوتا ہے. عدت جو عورتیں شمار کرتی ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ قمری سال سے عدت شمار کریں گے, شمسی سے نہیں, شمسی مہینوں سے نہیں. لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے کسی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو, مثلا یکم محرم کو انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد 3-4 ماہ 10 دن وہ شمار کرے گی. 4 مہینے شمار کرے, چاہے 4 مہینے 30 کے آ جائیں, 29 کے آ جائیں, اور مزید 10 دن اور اگر صورتحال یہ ہے کہ بیچ کی کسی تاریخ میں انتقال ہوتا ہے تو پھر 130 دن پورے کرے گی, 130 دن. زکوٰۃ کا حساب ہے وہ بھی آپ نے قمری تاریخوں سے کرنا ہے. حج کا حساب تو معلوم ہی ہے قمری تاریخوں سے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس تقویم کو, اس کیلنڈر کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اور یہ یاد رکھنا فرض کفایہ کہلاتا ہے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس طرح سے ہم عیسوی کہتے ہیں, یہ عیسوی سن ہے, ایک ہجری اور ایک عیسوی. عیسوی کا تعلق ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہے, نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے, اور ہجری کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی تاریخ کو کس چیز سے ہم اپنا سال شمار کریں. اس سے پہلے بدر سے سال شمار کرتے تھے, احد سے شمار, یا کوئی بھی معروف واقعہ ہوتا اس سے اپنی تاریخ لوگ شمار کیا کرتے. مثلا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں وہ جو فلاں جنگ ہوئی تھی اس جنگ کے 10 دن بعد یہ بچہ پیدا ہوا. اس طرح سے اپنی تاریخ یاد رکھا کرتے. جیسے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ عام الفیل, وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے 55 دن بعد آپ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس طرح سے تاریخ یاد رکھی جاتی تھی مشہور واقعات سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب انداز سے سن مقرر فرمائی اور صحابہ سے مشورہ لیا کہ کس طرح سے ہم اپنی سن کو جاری رکھیں. کسی نے کہا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس دن کو ہم تاریخ شمار کرنا وہاں سے شروع کریں. کسی نے کہا جس دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا اس دن سے ہم اپنی تاریخ شمار کرتے ہیں. کسی نے کہا جو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا, اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی, وہاں سے ہم اپنی تاریخ شمار کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بھائی جہاں تک تعلق ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش یا نبی علیہ السلام کی وفات کا کہ وہاں سے ہم اپنی تاریخ شمار کریں, دیکھو یہ یہودیوں کے ہاں بھی ہے, وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. ہم نے یہودیوں کی خلاف ورزی کرنی ہے, اس لیے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یہی سبق دیا, اور آپ علیہ السلام کی منشا یہی ہوا کرتی تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے. اس لیے سوچو کیا کرنا. پھر کسی نے یہ رائے دی کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, جس سال وہاں سے ہم اپنی سن کا آغاز کرتے ہیں. تو اس پر صحابہ کی رائے متفق ہو گئی, سب صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب ہم سن کا آغاز اس دن سے کریں گے جس دن نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تو اس طرح سے یہ اسلامی سن کہلاتی ہے. اس کو اسلامی سن بھی کہتے ہیں, اس کو ہجری بھی کہتے ہیں. ہجری کا معنی ہجرت والا سال. تو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جناب 1435, تو 1435 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال اور 35 سال مزید ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح سے اس تاریخ کو یاد رکھنا یا اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے, اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے.